لار شفیقہ وارتکا مستور مالا رونا یہ اوپر کیا دیکھ رہے تازہ ہیں؟ تازہ گلونا دے سلور مالا رونا. امریکہ میں مقیم جو پاکستانی ہیں انہوں نے ایک ریکارڈ ریمیٹنس جو ہے پاکستان بھیجی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی حکومت کو تو بہت فائدہ ہوا ہے لیکن مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. آپ نے ویڈیو میں جو شرٹ پہنی ہے وہ تو آپ نے خود لیوائس کی شرٹ پہنی ہوئی ہے، تو پاکستانی ڈریس کیوں نہیں پہنا آپ؟ او باجی بس غلطی سے تھوڑا مسٹیک ہو گیا. سب نے مجھ کو کہا اوے آپریدی تم نے تو بہت برا کیا. یہ بتائیں کہ امریکی آفیشلز کے ساتھ کچھ سیٹنگ ہے آپ کا؟ میں ذرا معافی صلح. کرسی از ویری امپورٹنٹ تھنگ ان لائف آف MNA اینڈ MPA. ڈیرہ اسماعیل خان کا نام سنا ہے؟ جی ڈیرہ غازی خان کا نام سنا ہے؟ بالکل. بنو کا نام سنا ہے؟ بالکل. یہ آپس میں بہن بھائی ہے. اچھا کوہاٹ کا نام سنا ہے؟ جی. یہ ان کا ماموں ہے. میں کوہاٹ سے ہوں. تو آپ نے پاکستان کے لیے اب تک کیا کیا ہے؟ تقریریں بس تقریریں. میں آج کل R&D فیکٹری میں ملازم ہوں. نئے پاکستان کے لیے دروازے بنا رہے ہیں. بس میری سوچ تو ایسا سمجھ لے کہ جیسے میری سوچ آٹو پائلٹ پہ لگی ہوئی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پنجاب ٹو نیو یارک. میں ہوں شائستہ جلیل. ناظرین آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو گیسٹ موجود ہیں، ڈمی اسٹوڈیو سے آئے آفریدی صاحب. پچھلے دنوں ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر مشہور ہو رہی تھی جو انہوں نے امریکہ میں بنوائی تھی. دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت بنے پھرتے ہیں. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. جی آفریدی صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. لار شفیقہ وارتکا مستور مالا رونا یہ اوپر کیا دیکھ رہے ہیں؟ تازہ تازہ گلونا دے سلور مالا رونا. آپ سمجھ رہی ہوں گی کہ شاید میں TR اور گائیڈر دیکھ رہا ہوں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. میرے لیڈر عمران خان نے مجھ کو بولا ہے کہ سر اپنا اوپر اٹھا کر رکھو. ہمیشہ سر اوپر رکھنے سے عزت ہوتا ہے بہت زیادہ. اچھا یہ پروگرام چل رہا ہے، آپ نیچے دیکھیے. اچھا کدھر؟ ادھر؟ ہاں میرے سامنے دیکھیے. صحیح صحیح. تو آپ کے لیڈر نے آپ کو آداب نہیں سکھائے؟ میرے لیڈر نے مجھ کو آداب سکھائے تو میں نے کون سی بدتمیزی کی؟ مطلب آپ نے مجھے کہیں پہ کچھ چنے بھونتے دیکھ لیا یا چھلی بھونتے دیکھ لیا ٹائم اسکوائر پہ؟ اچھا یہ بتائیں آپ نے جو ویڈیو بنائی اس کا کیا مقصد تھا؟ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں پاکستان کے لوگوں کو دکھاؤں کہ امریکہ میں بھی غریب لوگ رہتے ہیں. مگر آپ کے آس پاس جو اس وقت لوگ موجود تھے وہ تو نشے کے عادی لوگ تھے. نہیں، میرے آس پاس جو لوگ موجود تھے وہ نشے کے عادی لوگ نہیں ہیں. جو نیچے لوگ لیٹے ہوئے تھے وہ لوگ نشے کے عادی تھے. مجھے بعد میں پتہ چلا، پھر مجھے بہت شرمندگی بھی ہوا. یہ بتائیے کہ امریکہ میں مقیم جو پاکستانی ہیں انہوں نے ایک ریکارڈ ریمیٹنس جو ہے پاکستان بھیجی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور میں تو ان کو بار بار بولتا ہوں کہ وہ پاکستان سے محبت کریں، زیادہ سے زیادہ پیسہ پاکستان بھیجیں تاکہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اوپر جائے. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ K2 سے بھی اوپر نکل جائے. پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی اوپر نکل جائے. اچھا مطلب آپ کی حکومت کو اس سے فائدہ ہوا ہے؟ جی حکومت کو تو بہت فائدہ ہوا ہے لیکن مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. یہ بتائیے کہ دنیا بھر میں جب عالمی وبا آئی ہے امریکہ میں بھی اس کا اثر ہوا ہے، تو امریکہ نے جو ہے اپنے شہریوں کو فنڈ جاری کیے ہیں، تو اس سے پاکستانیوں کو بھی فائدہ ہوا، اس لیے انہوں نے ریمیٹنس جو ہے پاکستان بھیجے. ارے بیوی فنڈ تو عمران خان نے بھی جاری کیے، 12,000 روپے ہر پاکستانی کو. تو فنڈ تو جاری کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو آپ کی حکومت کیا سمجھتی ہے کہ 12,000 روپے میں جو ہے غریب کا گزارا ممکن ہے آج کل کی مہنگائی میں؟ 12,000 روپے میں تو اتنا تو میری گاڑی میں پنکچر لگ جاتا ہے. گھر تو نہیں، بہرحال کچن تھوڑا بہت چل سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں جو ویڈیو آپ نے بنائی ہے امریکہ میں، اس کے کیا مقصد آپ کو ملا ہے؟ جو ویڈیو بنایا اس کا مقصد میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو امریکہ میں جو ہوم لیس پیپل، غریب پیپل، ڈاؤن ٹو ارتھ پیپل، نیچے بیٹھنے لیٹنے سونے والا پیپل، ان کو میں پاکستان کو دکھاؤں کہ یہاں بھی لوگ رہتے ہیں. ان کو بھی شیلٹر ہوم کا ضرورت ہے، جس طرح کہ میرا وزیر اعظم جناب محمد عمران خان نیازی عرف عیسیٰ خیل موسیٰ خیل عرف کچی ببر عرف میاں والد صاحب جو ہے وہ مطلب یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں.
تو اسی لیے میں نے سوچا کہ میں پاکستانیوں کو بھی دکھاؤں کہ شیلٹر ہوم کی ضرورت ہے، کہ یہاں پہ بھی ہے. یہ اور بات کہ مجھے بہت سارے دوستوں نے پھر تنقید کا نشانہ بھی بنایا کہ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں مگر ہم نے دیکھا آپ نے ویڈیو میں جو شرٹ پہنی ہوئی وہ تو آپ نے خود لیوائس کی شرٹ پہنی ہوئی، تو پاکستانی ڈریس کیوں نہیں پہنا آپ؟ وہ اصل میں میری شرٹ کے بٹن ٹوٹ گئے تھے. اچھا، تو بٹن آپ کو پتہ ہے نا، پھر وہ خود لگاتا ہوں تو اس لیے تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ تو بڑی عجیب حرکت آپ نے کی ہے. تو آپ کو کیا سوچی تھی یہ ویڈیو بنانے کی؟ باجی بس غلطی سے تھوڑا مسٹیک ہو گیا. اچھا، مگر ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آپ کو اس ویڈیو پر بڑی ڈانٹ پڑی ہے. بہت ڈانٹ پڑی مجھے، خان صاحب نے بھی بہت ڈانٹا. عمران خان صاحب کی بات کر رہی ہیں نا، ہاں. خان صاحب نے بھی مجھے بہت ڈانٹا. جی. ہماری پارٹی کے اور سارے لوگوں نے بھی مجھے بہت ڈانٹا کہ بھائی تم کو کیا ضرورت تھا یہ رات میں جا کے ویڈیو بنانے کا. لیکن آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ بڑوں کے ڈانٹنے میں اور محبوبہ کے ڈانٹنے میں ایک چیز مشترکہ ہوتی ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ فیلنگز آتا ہے. جیسے کوئی بندہ آپ پہ پھول پھینک رہا ہے. پھول پھینک رہا ہے؟ ہاں. اچھا یہ بتائیے کہ پچھلے دنوں نیو یارک میں جو ایک نادرا سینٹر کی افتتاحی تقریب ہوئی، اس میں آپ کو خطاب کے لیے کیوں نہیں بلایا گیا؟ وہ اصل میں میرا گلا خراب ہو گیا تھا. وہ جو ٹھنڈا منہ کرنے والا ٹافی نہیں ہوتا، ہاں. وہ میں نے لیا یہاں سے، کھایا، بہت اچھا تھا. اس کے اوپر پھر میں نے پانی پی لیا. تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میرا تو گلا بالکل بیٹھ گیا. پھر میں بھی بیٹھ گیا، میرا گلا بھی بیٹھ گیا. پھر میں اٹھ کے کھڑا بھی ہوا لیکن میرا گلا پھر بھی کھڑا نہیں ہوا، میرا گلا بیٹھا رہا. اچھا، ایک اور تقریب میں آپ نے جو ہے امریکی آفیشلز پر تنقید کی ہے، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ وہ اصل میں تنقید جو ہے وہ آفیشلز پہ نہیں تھی، وہ تنقید جو تھی وہ امریکہ پہ تھی. اچھا. اس کے بعد لیکن جو میں نے تنقید امریکہ پہ کی، میرا سارا تقریر انگریزی میں. اچھا. میں مطلب انگریزی بھی بول رہتا ہوں، لیکن جو حصہ میری تقریر کا جو تنقید والا تھا وہ میں نے اردو میں کیا. لیکن وہ پھر بھی گورے کو کسی نے بتا دیا کہ یہ میں کیا بول رہا ہوں. جس بندے نے ٹرانسلیشن کر کے دیا نا، ذرا اس کا پتہ کرو. جب وہ پاکستان آئے گا تو پھر میں اس کو دیکھوں گا. اچھا، مطلب آپ کی تقریر جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ سمجھ گئے گورے؟ جی، میری تقریر انہوں نے برا منایا. اچھا. ان کو بہت برے لگی میری بات. تو ظاہر سی بات ہے امریکہ میں بیٹھ کے آپ ان پہ تنقید کریں گے تو برا نہیں لگے گا؟ بہت برا لگا ان کو، اور بس مجھے بھی بہت برا لگا. مگر آپ کو کسی نے یہ بتایا کہ پاکستانی بھی آپ سے کافی خفا ہیں؟ جی، مجھ کو پتہ چلا کہ کافی سارے جو پاکستانی ہیں وہ بھی مجھ سے خفا ہیں، وہ بھی مجھ سے ناراض ہیں، وہ بھی مجھ سے اینگری مین بنے ہوئے ہیں. لیکن بس میں اب کیا کروں، مطلب زبان کا جو تیر تھا وہ تو چھوٹ گیا، وہ تو نکل گیا. بس اب میں واپس تو نہیں لا سکتا نا اس کو. آفریدی صاحب، اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو اور پھر بولو. پہلے تولو پھر بولو پھر سوچو. بس وہ تو میں بس بھول گیا نا. پھر معصوم بندہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ پٹھان جو وہ بڑے معصوم ہوتے ہیں. بس سب نے مجھ کو کہا اوے آفریدی، اوے آفریدی، تم نے تو بہت برا کیا. یہ بتائیں کہ امریکی آفیشلز کے ساتھ کچھ سیٹنگ ہے آپ کا؟ میں ذرا معافی صلح. نہیں، ایسی کوئی سیٹنگ نہیں ہے، آپ جانیں اور امریکی آفیشلز جانیں. اچھا. اچھا یہ بتائیے، جب آپ پاکستان سے امریکہ آئے تو سیکیورٹی آفیسرز نے آپ کو کیوں روکا تھا؟ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو امریکی آفیشلز ہیں یہ مجھ کو معاف کر دیں گے؟ آپ میرے سوال کا جواب دیں، جو میں نے سوال ابھی پوچھا ہے آپ سے. وہ مجھ کو امریکی جو ایئرپورٹ ہے اس پہ کسی نے نہیں روکا. وہ تو اصل میں بلڈنگ میں بہت بڑا، بہت مطلب اے سی چل رہا تھا، بہت ٹھنڈک تھا، بہت ہوا لگ رہا تھا. تو میں جب باتھ روم میں گیا تو وہاں پہ بھی بہت اچھا موسم تھا، مطلب بہت ٹھنڈ تھی. تو میں جب وہاں پہ گیا تو وہاں پہ مجھ کو نیند آ گیا. اچھا اصل میں اے سی چلتا ہے تو مجھ کو نیند آنے لگ جاتا ہے. اچھا، مگر ہمیں تو کچھ اور اطلاعات ملی ہیں. نہیں، وہ مطلب سیکیورٹی کا معاملہ نہیں تھا. میں تو بس سو گیا تھا نا باتھ روم میں جا کے. ٹھنڈ بہت تھا. سو گئے تھے آپ؟ ہاں. اور ویسے بھی چھوڑیں کہانی کو، عزت تو آنی جانی چیز ہے. بس کرسی بچی رہے بندے کی. کرسی از ویری امپورٹنٹ تھنگ ان لائف آف MNA اینڈ MPA. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک کے بعد بتائیں گے آفریدی صاحب نے شوبز سے بھی کافی کام کیا ہے. ہاں ملتے ہیں بریک کے بعد. بالکل، بہت اچھا ہے.
بے سہارا اور ضرورت مندوں کی امید اکنا ریلیف۔ امریکہ میں بلا تفریق انسانیت کی خدمت میں پیش قدرتی آفات ہوں یا حادثات، ہم کرتے ہیں متاثرین کی امداد اور بحالی۔ بے سہارا خواتین کو ملے سائبان، بیماروں کو مفت طبی سہولتیں، اور بیک ٹو اسکول پروگرام سے روشن ہے علم کی شمع۔ بے گھر، بے سہارا اور ضرورت مندوں کی امید اکنا ریلیف، آج ہی ڈونیٹ کیجیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پنجاب ٹو نیو یارک۔ ہمارے ساتھ ڈمی اسٹوڈیو سے آئے ہیں آفریدی صاحب۔ جی آفریدی صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے؟ زما پخوا کے کہنا، میرا جو تعلق ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کا نام سنا ہے؟ جی۔ ڈیرہ غازی خان کا نام سنا ہے؟ بالکل۔ بنو کا نام سنا ہے؟ بالکل۔ یہ آپس میں بہن بھائی ہے۔ اچھا۔ کوہاٹ کا نام سنا ہے؟ جی۔ یہ ان کا ماموں ہے، میں کوہاٹ سے ہوں۔ آپ کا تعلق کوہاٹ سے؟ کوہاٹ سے، کوہاٹ۔ میرا تعلق تو ویسے کوہاٹ سے، لیکن میں بروٹ اپ اور ریز اپ لاہور میں ہوں۔ اچھا۔ میں نے لاہور میں اپنا تعلیم مکمل کی۔ تو آپ راوین ہیں؟ جی الحمدللہ میں راوین ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ماڈلنگ بھی کی ہے، اس کے والے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ بیکاز آئی ایم فوٹوجینک، بیوٹیفل، لانگ، تو اس لیے مجھ کو ایک آفر ہوا کہ ہمارے ساتھ وہ ماڈلنگ کرو۔ اچھا۔ تو اس کے بعد میں نے ان کو بولا کہ بھائی میں وہ کیٹ واک تو نہیں چل سکتا، وہ جو لڑکیاں یوں چلتی ہیں۔ ہاں۔ تو انہوں نے بولا کہ نہیں، لڑکیاں جو ہے وہ یوں کیٹ واک کرتی ہیں، اور جو لڑکے جو ہوتے ہیں وہ صرف اسٹریٹ چلتے ہیں۔ اچھا۔ اس کے بعد پھر میں نے کیا ماڈلنگ کیا، بلکہ ایک چینل کو میں نے آن بھی کیا۔ کون سا چینل تھا؟ بس وہ اب اس کا نام مجھے بھول گیا ہے۔ اتنی پرانی بات ہے؟ جی بہت پرانی بات ہے۔ اچھا۔ یہ بات ہے سال 2067 کی۔ اچھا تو یہ بتائیے گا کہ سیاست میں آنا کیسا ہوا؟ آپ انگلش فلم میں دیکھتی ہیں، وہ انگلش فلموں میں جب دنیا میں بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک سپر مین آتا ہے، اچھا۔ تو اس کے بعد ایک بڑا مین آتا ہے، اس کے بعد وہ ہتھوڑے والا آتا ہے، اس کے بعد وہ ہلک آتا ہے، اچھا۔ تو اس کے بعد وہ کیا کہ ٹام کروز آتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب پاکستان کی سیاست میں بہت بڑے بڑے مسائل تھے تو پھر میں نے سوچا کہ میں سیاست میں آ جاؤں، تو اس لیے پاکستان کی سیاست میں ایک سپر مین بن کے آیا۔ تو آپ نے پاکستان کے لیے اب تک کیا کیا ہے؟ تقریریں، بس تقریریں۔ تقریروں سے پاکستان تو بدلنے والا نہیں ہے۔ میں پاکستان کے لیے تقریریں کر رہا ہوں نا۔ اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ تقریروں سے پاکستان بدل جائے گا؟ بہت تقریروں سے پاکستان بہت آگے چلا جائے گا۔ اچھا یہ بتائیے گا عمران خان سے پہلی بار ڈانٹ کب پڑی تھی آپ کو؟ وہ اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ میں اپنے دوست کی شادی پہ گیا تو عمران خان کا چپل پہن کے چلا گیا۔ اچھا۔ تو وہ تھوڑا مسئلہ ہوا، تھوڑا ڈانٹ پڑی۔ وہ اصل میں تھوڑا سا ذرا مطلب بس کیا بتاؤں، بس میں آپ کو کہ نا وہ جوتا، اصل میں ہمارا جوتا ایک جیسا تھا۔ وہ بھی پشاوری چپل پہنتا ہے، میں بھی پشاوری چپل پہنتا ہوں، سائز بھی سیم تھا؟ ہاں۔ تو میرا چپل تھوڑا سا بس وہ تھوڑا سا ذرا وہ بس وہی غلطی سے پھر دوبارہ سے مسٹیک ہوا۔ اچھا، تو یوں آپ کو ڈانٹ پڑ گئی؟ جی ڈانٹ پڑی۔ اچھا یہ بتائیے گا آپ پاکستان میں آج کل کیا کر رہے ہیں؟ میں پاکستان میں آج کل کیا کر رہا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ جی۔ میں آج کل R&D فیکٹری میں ملازم ہوں۔ اس فیکٹری میں بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ اچھا، کیا کام ہوتا ہے وہاں پہ؟ وہاں پہ ریسرچ ہوتا ہے، وہاں پہ پھر اس کے بعد اینڈ لگتا ہے، پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ آپ کی فیکٹری کا جو ہے مین کام کیا ہے؟ ہماری فیکٹری کا جو مین کام ہے وہ یہ ہے کہ نئے پاکستان کے لیے دروازے بنا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا آپ اتنے غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ بس غصے میں تو میں اس لیے رہتا ہوں کیونکہ میں پنجابی فلمیں بہت دیکھتا ہوں۔ اچھا۔ ایک دن میں گیا لکشمی چوک کا نام سنا ہے؟ جی۔
लक्ष्मी चौक लाहौर में गया मैं, वहाँ पे मैंने फिल्म देखी अच्छू गुज्जर, बिल्ला 302, गुंडी रन, जंगल क्वीन, गुज्जर द वैर, बुड्ढा गुज्जर, कालिया। ये सारी फिल्में जब मैंने देखी तो फिर मुझ में गुस्सा आ गया, शान वाला, शफकत चीमा वाला। अच्छा। और उसके बाद जो हम वो बदर मुनीर के फिल्में देखी आपने, पश्तो में जो आती हैं। तो ये बताइएगा कि पाकिस्तानी फिल्मों में क्या ये गुस्सा बनता है? तो पाकिस्तानी फिल्मों में बहुत गुस्सा आता है, अच्छा। बहुत गुस्सा। मुझको नहीं गुस्सा आता, मुझको तो बहुत अच्छा लगता है फिल्म। बाकी लक्ष्मी चौक में तो कूजी हलीम भी बहुत अच्छा मिलता है। उसके बाद जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो वहाँ पे एक तर फिल्म प्रोडक्शन है, अच्छा। जिन प्लाजे में। उनका फिल्में बहुत देखी मैंने, बहुत। उनका एक बहुत मशहूर फिल्म था अच्छू गुज्जर द बदमाश पुत्र, वो तो फिल्म मैंने बहुत देखा, बहुत। मोहम्मद राना का फिल्म था, मोहम्मद राना का। फिल्में भी देखी हैं आपने, ऐसे कुछ और काम भी किया? बहुत फिल्में देखी, बहुत फिल्में। उसको 50 गोली लगता है फिर भी खड़ा होके कहता है मैनू मार। फिर आप रॉयल पार्क लाहौर की बात तो नहीं कर रहे? जे रॉयल पार्क लाहौर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कटाकट मिलता है, जहाँ पे कूजी हलीम मिलता है। लाहौर से तो बहुत बड़ी यादें मेरी वाबस्ता है ना। 137 रोड, गलीगर, रामनगर। उसके बाद क्या बताऊँ आपको, वैसे उधर 137 जो 9 लखा चौक है ना, उसके साथ तड़पाल का कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है लंडे में। तो आप अभी तक लाहौर को भूले नहीं है? मैं नहीं बोला। अच्छा, ये बताइएगा कि मुस्तकबिल पे क्या करने का इरादा है आपका? मुस्तकबिल में मेरा जो इरादा है वो ये है कि मैंने ऑर्डर कर दिया। किस चीज़ का ऑर्डर? 50 भैंसों का। क्या करेंगे इन भैंसों का? भैंसों का दूध बेचूंगा, भैंसों का गोश्त बेचूंगा, उसके बाद एक्सपोर्ट करूंगा। डेयरी फार्म खोलेंगे? जी, बस कुछ इस तरह से इरादे। आपको पता है अब सियासत में तो बस अब कुछ नहीं है ना, कारोबार में तो बहुत कुछ। सियासत से आपने कारोबार जमा लिया? हाँ, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इमरान खान की जो स्कीम है वहाँ से मैं लोन अप्रूव कराऊँ, फिर उसके बाद मैं 50 भैंसे लूँ, फिर उसके बाद मेरे पास जगह है क्वार्ट में शेड वेड बनाने के लिए। वैसे भी कर्ज लेके बिजनेस करने से मेरी अपनी मईशत को फ़ायदा होगा। मुल्क की मईशत का क्या होगा? मुल्क की मईशत को तो पहले भी अल्लाह ताला चला रहा है, अब भी अल्लाह ताला ही चलाएगा और आइंदा भी अल्लाह ताला ही चलाएगा। ये कोई सियासतदान थोड़ी चलाते हैं। बस मेरी सोच तो ऐसा समझ ले कि जैसे मेरी सोच ऑटो पायलट पे लगी हुई है। अच्छा, ऑटो पायलट। नाज़रीन, ये थे आफरीदी साहब, इनकी सोच ऑटो पायलट पर है, आपने देखा। अगले हफ्ते मिलेंगे नए गेस्ट के साथ। देखते रहिए वोसा टीवी। कुर्बान दुश्मन असला।